یہ ہوا ترجمہ۔ یہ تیسرا رکوع جو ختم ہوا اس کا سلسلہ بیان یہ ہے۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کے لیے امتحان کے لیے پیدا کیے، پھر ان کا جو امتحان مسلسل عمل ہے، تو امتحان کی زندگی میں جو لوگ اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے صحابہ کے مطابق نہیں گزارتے، جو اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے، آرزو کریں گے اس دن کہ اس دن وہ یہ آرزو کریں گے کہ وہ جو برائیاں کیے تھے ان میں اور اس دن میں بہت دور کا فاصلہ ہو جاتا، سمجھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ تم دنیا میں کیسے زندگی گزارو، یحذرکم اللہ نفسہ، سمجھا؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین اپنی ذات سے بندوں کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں پر بے حد مہربان ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہیں، چند لوگوں کے سوا انسانوں کی اکثریت جو ہوتی ہے، جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں بھی، آج بھی اور آنے والے زمانے میں بھی، وہ جو خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے، پھر انسان کی ضرورت کے لیے اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کی جسمانی پرورش کے لیے بنائے۔ ظاہر ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات سے محبت ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو محبت ظاہر ہے یہ لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں اپنے طور پر اللہ رب العالمین سے محبت کے مظاہرے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے کہ آپ پر وحی نازل کر دیے اور آپ جو لوگوں کو مخاطبین کے سامنے جو بات رکھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں، کون مخاطب تھے؟ مشرکین عرب تھے، یہود و نصارہ تھے۔ ان کو یہ دعوت دی گئی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اس حقیقت کو مان لو، تسلیم کر لو، قبول کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری اپنی جو ہے نا اپنے طور پر اللہ سے محبت کا معاملہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی نعمتوں کے تم شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، میں اپنے محبت کے طریقے تم میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے ان کو بتلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا، فاتبعونی، میری اتباع کرنا ہوگا، جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں، جن تعلیمات کو میں عملی طور پر جو عمل کر کے بتلاتا ہوں، تو ظاہر ہے میرے طریقے کو اختیار کریں گے تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کیا کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول سے محبت کے بارے میں، ایک تو اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے، عبادات، ذکر و یاد، نیکی اور ثواب کے طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار دیے کہ اگر تم کو رسول سے محبت ہے، کیا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اطاعت کرو۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کو چاہیے کہ میری اطاعت کریں، سمجھا؟
اور پھر اللہ رب العالمین یہاں اس کا جو فائدہ ہوگا، جب آدمی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آدمی کے طور طریقے اختیار بھی کرتا ہے، سمجھا آپ؟ وہ جو ہے ان کے طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقع اللہ سے تم کو محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو انسان اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے سے اللہ رب العالمین سے محبت کا جو معاملہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جو بات بتا دیے ہیں، حب، محبت کی جو ہے نا بات کیا ہے؟ حب۔ لیکن آج ہمارے لوگ اس جو نا لفظ کو بدل کر عشق رسول، اللہ سے جو نا عشق کی جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غیر قرآنی وہ ہے لفظ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عشق تو ایک ایسا لفظ ہے، سمجھا، تو وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، سمجھے نہیں آپ؟ تو حب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ سے جب محبت ہے، اللہ کے رسول سے جب محبت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ میں اس کے پاس اس کے ماں باپ اور اس کے بیوی بچوں سے زیادہ محبوب نہ بنوں۔ یہاں بھی حب کا لفظ، حب محبت کی بات ہے، عشق کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا تا وقت دے کہ میں اس کی ذات ساری دنیا والوں اور اس کی ذات سے زیادہ میں محبوب نہ بنوں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین محبت کے جو ہے نا درجے بتا دیے، محبت اللہ سے بھی ہے، محبت رسول سے بھی ہے، اور محبت جو ہے نا اولاد سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، دوسری مخلوق سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو کیا معنی کہ اللہ رب العالمین ان مخلوقات سے، ان رشتوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کیے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن اللہ کی محبت جس کا لازمی تقاضا ہے اللہ کے احکام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، خلفائے صحابہ کے مطابق عمل کریں، اور یہ مخلوق کی جو محبت ہے اللہ کی محبت میں مانع نہ ہو۔ ہم مخلوق کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہم کو اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ محبت ان سے ہوگی، یہ عملی ثبوت ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین سے محبت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمارے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہدایتوں پر پورے طور پر عمل کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور پھر اس کوشش میں لگے ہوئے رہیں گے تو نفس اور شیطان ماحول کی وجہ سے اگر غلطی ہو گئی تو فوری توبہ کر کے رجوع اللہ ہوتے ہوئے اطاعت کریں گے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر کیا ہے؟ غفور و رحیم ہیں، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آج ہمارے پاس جو طریقے ہیں، سمجھے آپ، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ دعوے تو محبت کے ہیں، لیکن دعوے کے ساتھ ثبوت فراہم کرنا چاہیے عملی طور پر، وہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کیا ندالت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت
قل اطیعوا اللہ والرسول، جب محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں، انکار کیا ہے؟ زبانی تو جمع خرچ ہے، زبانی تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، کتاب پر ہے، آخرت پر، ملائکہ پر ہے برو، لیکن اقرار کرنے کے بعد جب عمل کا موقع آ جاتا ہے تو پھر ہم عمل کرنے سے ہم پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے کافروں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں رکھتے۔ تو کافر کون ہو گئے؟ زبانی اقرار کرنے کے باوجود عملی طور پر ہم اطاعت و اتباع نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کی جو آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن ہرگز یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دعویٰ تو ہے ایمان کا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے دعوے داران ایمان کی نفی کر رہے ہیں، یہ مومن ہی نہیں ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نور کی جو آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے، جب عمل کا موقع آ جاتا ہے تو اس میں سے جو لوگ پلٹ جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ سمجھا؟ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ انفال میں بتا رہے ہیں یہ بات، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تتولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تتولوا عنہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی مت کرو، حالانکہ تم سنتے ہو۔ کیا سنتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا آخرت میں کیا بدلہ ہے، اور دنیا میں اس کا کیا جو ہے انجام ہونے والا ہے، اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے، اور موت کے بعد زندگی میں کیا ملنے والا ہے، اور نافرمانی کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے تم جانتے ہو۔ وانتم تسمعون، اس حقیقت کو سننے کے باوجود اگر تم جو ہے نا اطاعت کرنے سے پھر جاؤ گے تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اقرار کرنے کے بعد پھرنے والے لوگوں کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ سمینا وعصینا، سنتے ہیں لیکن اطاعت ہم سے نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ایمان والوں کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی ہدایتوں کو سن لیے، ہم اطاعت کریں گے، لہذا کیا کیجئے؟ یا آپ کی اطاعت کریں گے، ہمارے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیجئے، پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مر کے آپ ہی کے سامنے ہم جو ہے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونے والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کا منکر کیسے ہو سکتا ہے، کیا معنی ہے اس کی؟ آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ من اطاعنی، مجھ پر ایمان لایا اور میری ہدایتوں پر عمل کیا، اطاعت کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے مجھ پر ایمان لایا اور میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقد ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے
آپ کے ہدایتوں کو نہ ماننا، آپ کے ہدایتوں کے خلاف زندگی بسر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا منکر ہے۔ سمجھا؟ تو غور کیجئے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں کیا ہے، آپ جو ہے لوگوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے اور مخاطبین کے سامنے کیا تعلیمات پیش کیے، پھر اس پر جو ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہاں تک عمل کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین سمجھا محبت نہیں رکھتے، ان کو کافر قرار دینا اللہ رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العالمین کافر قرار دے رہے ہیں تو اس کفر سے ہم نکلنے کے لیے ہم جو ہے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہوئے عزم و ارادہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے جن معاملات میں اللہ رب العالمین ہدایتیں دیے ہیں ان ہدایتوں پر ہم عمل کریں۔ بلا شبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین جن لوگوں کو انسانیت میں، انسانوں کے اندر سمجھا ان کو اٹھائے، ان کو منتخب کرے، اللہ رب العالمین کے ناموں کو گنوا رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ آدم علیہ السلام۔ انسانوں کی جو ہے نا ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ کہاں ہے، کہاں سے شروع ہو رہا پھر کہ نوح علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم۔ انسانوں کی جو ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو تاریخ میں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جو ہے تب جو ہے لوگوں کو سمجھائے، اور اس میں کچھ لوگ جو کشتی بھر کے لوگ، اس میں ان کے ضروریات بھی تھی، وہ جو ہے نا طوفان نوح میں جو ہے نا سارے کے سارے انسان جو ہے نا غرق کر دیے گئے، جو نافرمان تھے، اور کشتی کے لوگ جو ایمان والے تھے وہ بچا لیے گئے، اور ان کے ذریعے سے انسانیت جو چلتی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، سمجھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم کو تمام جہاں والوں میں منتخب، اور آل عمران، سمجھا؟ عمران علیہ السلام کی جو ہے نا آل کو بھی سارے جہاں میں منتخب کیے۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، سمجھا؟ اللہ رب العالمین جو یہاں جن کو سارے انسانوں پہ جو ہے نا فوقیت دیے، ان کو منتخب کرے انسانوں کے ہدایت کے لیے، اللہ رب العالمین ان کے نام جو ہے یہاں پہ گنوا دیے، اور اللہ فرماتے یہ دوسرے کی جو ہے اولاد تھے، سمجھا؟ اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی جو ہے نا پیدائش کا جو معاملہ ہے، کس طرح جو ہے انسان وجود میں آئے، اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے، کیونکہ آگے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین جو ہے نا اپنا جو قانون ہے اس کو قانون کو بیان کیے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی قدرت کا جو معاملہ ہے تاکہ انسان اس کو انکار نہ کر سکے، سمجھا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تیری طرف سے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں وہ واقعہ عمران علیہ السلام کی بیوی ایک منت مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نظر مانگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یعنی ان کا جو خیال تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا تو کیا کروں گی؟
کہ تیرے لیے، تیرے گھر کی جو ہے تیری خدمت کے لیے اس کو لگا دوں گی، اور دنیا کے کاموں سے اس کو جو ہے نا میں کیا کروں گی، بالکل آزاد رکھوں گی، کوئی دنیا کا کام نہیں کرے گا بلکہ صرف جو ہے دین کا ہی کام کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ میری نیت ہے، اور میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، ظاہر ہے تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ میرے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ظاہر ہے تیرے سوا اور کوئی جاننے والی نہیں، یہ میرا عزم اور ارادہ ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہوا، جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی ہوئی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب منت نظر ماننے کے بعد ان کو جو تولد ہوا وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جب لڑکی ہوئی تو اے میرے رب کہ یہ تو لڑکے کے بجائے لڑکی ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارے جو ہے نا تمہارے پیٹ میں لڑکا تھا لڑکی تھی، کیا پیدا ہوا وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے نا قدرت ہے، چاہے وہ لڑکا پیدا کریں چاہے لڑکی پیدا کریں، کیونکہ جو ہے سورہ شورى میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں اللہ زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کی جو ہے نا بادشاہت ہے، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں نہیں دیتا، جس کو جو ہے نا لڑکیاں دیتا ہے لڑکے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے نا کہیں جائیں سمجھے آپ کو کئی درگاہوں کو پھر رہے ہیں، عاملوں کے پاس چل رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین اگر نہ دینا چاہے تو کوئی دینے والی ذات نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی جو ہے حکمرانی ہے، اللہ کا اختیار ہے اس کے اندر۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، جس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے، سمجھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لڑکی پیدا ہو وہ لڑکا اس لڑکی کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو ہے نا ارادے، ان کی پلاننگ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو اللہ جو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے لڑکے کے ذریعے کیا ہونے والا تھا، لڑکی کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لڑکا اس لڑکی کے جیسا نہیں ہے۔ پھر جو ہے عمران کی بیوی وہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا میں اس کا نام مریم رکھا، اور پھر اس کو اس کی ذریت کو آنے والی نسل کے اس کے ذریعے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے، سمجھا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں واقعی اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہاں جو ہے اللہ رب العالمین طریقہ بتا رہے ہیں۔ ہونے والی اولاد کے تعلق سے جو ہو گئی اولاد، اس کی جو ہے نا اس جو ہے نا ماحول کے اندر جو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی جو ہے نا دشمنی سے بچنے کے لیے کس کے پناہ میں آنا چاہیے؟ وہ دشمن نظر آنے والا نہیں ہے، اگر نظر آئے تو اس سے جو بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن نظر نہیں آنے والا دشمن ہے، تو اللہ رب العالمین قادر مطلق کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو مریم جو ہے عمران کی بیوی جو ہے نا اب فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر و شر سے، اس کے جو ہے نا ہتھ کنڈوں سے، تو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا اور ان کو بہترین طریقے پر پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا، اور جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور کہا کرتے اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ کہیں کہ اللہ کے پاس سے آئیں، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔
جب اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو کس کے جو ہے نا کفالت میں دے دیے کہ جو زکریا علیہ السلام کے، آگے آ رہی بات جو ہے نا، وہاں قوم جو ہے کیا کرتی، میں جو ہے پرورش کروں گی، میں پرورش کر، ہر ایک جو ہے نا چاہتا کہ میری جو ہے نا کفالت میں آ جائے، لیکن کس کی کفالت میں آنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ یہ خرہ کی جو سی بات ہے کہ وہ فیصلے کے لیے قلموں کو ڈال دیتے ہیں، جس کا قلم جو ہے نا الٹا آ جاتا ہے اس کے جو ہے نا تحت ان کے حوالے کیا جاتا، تو ظاہر ہے وہ زکریا علیہ السلام کے جو ہے نا کفالت میں آ گئی مریم علیہ السلام، تو پھر عمدہ مکان میں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا ان کی جو ہے نا اس بات کو ان کی ماں نے جو منت مانگی قبول کر لیے، اور ان کی پرورش جب ہوتی تو جہاں وہ مریم علیہ السلام رہتی، تو جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، تو جب زکریا علیہ السلام کی جو ہے زیر پرورش ہے تو پھر جہاں وہ رہتی تھی تو جب جاتے تو وہاں جو ہے رزق پاتے، کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے وہاں پر، تو کیا بات معلوم ہوئی؟ آپ جو ہے مہیا نہیں کیے وہ چیزیں، آپ کے پرورش میں ہیں، زیر پرورش ہے، لیکن آپ لا کر نہیں دیے، لیکن جب آپ وہاں جاتے تو جو نا ایسی جو کھانے پینے کی چیزیں نظر آ جاتی، تو پوچھے اے مریم یہ چیزیں کہاں سے آئی تیرے پاس، کیونکہ میں تو لاگے نہیں دیا، تو آپ فرماتے انا لک ھذا من عند اللہ، یہ کہاں سے ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے تعلق سے رزق میں بڑھانا چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں، گھٹانا چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، کہ کسی کو ناپ تول کے دیتے ہیں، کس کو جو ہے نا بے حساب دیتے ہیں، دونوں بھی معاملے اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ حکمت کے تحت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین غور کیجئے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد پیدا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھ کر آپ کو یہ دعا یاد آ گئی، ایک اولاد کی جو ہے نا خواہش پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، یہاں میں جو ہے اس کے لیے رزق کا کوئی انتظام اپنے طور پہ نہیں کیا، لیکن یہاں جو ہے اس کے پاس مریم کے پاس جو ہے نا رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر میں بوڑھا ہونے کے باوجود، میری بیوی بانجھ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو مجھے اولاد دے سکتے ہیں۔ اس امید سے زکریا جو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں میرے پروردگار مجھے بھی ایک جو ہے نا بیٹا دیجیے، سمجھا؟ وہ کیسا بیٹا ہونا چاہیے کہ اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرمائیے، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ایک پیغمبر وقت ہے اپنی ضرورت کو، جبکہ وہ قابل نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیز ان کو مل سکے بظاہر اسباب کے، لیکن اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اولاد اور محروم نہیں رہتے۔ تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مشکل، ہر حیرانی پریشانی میں، ہر ضرورت میں اللہ کا بندہ راست اللہ سے جڑنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ لیکن افسوس ہے
کہ اسلام کی بنیادی جو خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو، اس جو ہے نا بات کو، اللہ سے جڑنے کی بات کو، روایات، اقوال الرجال، سمجھے نہیں آپ، اور پھر موروثی عقائد کے تحت اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن راست نہیں مانگ رہے ہیں، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، سمجھے آپ، آگے پیچھے درود ہے، پھر یہ آیتیں پڑھ کے بولو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کیا کرو، آیت کریمہ کے دسترخوان بچھا دو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، پھر میلاد کے جو ہے نا محفلیں ہیں، درود کے محفلیں ہیں، میلاد کے جلسے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا کیا ہے، اللہ رب العالمین سے جڑنے کے لیے بیچ میں ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پھر کیا ہے، تعویذ گنڈے بھی ہیں۔ تعویذ گنڈے نہیں ہے تو کسی کے پاس پھونک لو پھاک لو، یہ آیت پڑھ کے پھونک لو، وہ آیت پڑھ کے پھونک لو، دم کر لو، پانی پی لو، سمجھا؟ یہ ساری کی ساری باتیں رب سے کاٹنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ رب العالمین خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دیے وہ کیا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ وہ کون تھے؟ ساری مخلوق سے کٹ کر رب سے جڑے ہوئے تھے۔ حنیفیت کیا ہے؟ ساری مخلوق سے کٹنا ہے، اور الحمدللہ آج لوگوں کی اکثریت حنفی مسلک کی ہے، اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، لیکن حنفیت کیا ہے نہیں معلوم نہیں، یعنی وہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے، رب سے خالص جڑنے کی بجائے، لیکن آج ہمارے عقائد مشرکانہ عقیدے ہیں، اکثریت کے عقیدے مشرکانہ عقیدے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت دیے، وہ آپ خالص جو ہے رب سے جڑے ہوئے تھے، اور ہر پیغمبر کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، منیبین الیہ، ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے تھے، تو یہ بنیادی صفت ہے۔ تو یہ صفت اگر ہمارے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس میں جو ہے نا شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈال کر رب سے کٹنے کی جو باتیں وسوسے ڈال رہا ہے، اور ہم جو ہے نا قبول کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو وہ امن اور ہدایت کے لیے وہ طریقہ کرنا، اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو جو زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ ہی جو ہے نا سمیع الدعا، دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، پس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے، مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی بھی ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کو زکریا علیہ السلام محراب میں ٹھہرے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں فرشتہ آ کر آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو یحییٰ ایک لڑکا ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا کہ وہ کلمت اللہ ہوگا کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کلمت اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، سمجھا؟ ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا جو لذتیں ہیں انسان کے نفسی خواہشات ہیں ان سے جو ہے نا رکنے والا ہوگا، اور اعلیٰ درجے کا شائستہ نبی بھی ہوگا، وہ بھی نبی بھی ہوں گے، اس کی بھی بشارت دے رہے ہیں۔ تو دعا تو کیے زکریا علیہ السلام، لیکن ان کی اپنی کمزوریاں سامنے آ گئی، سمجھا؟ کہ ظاہر ہے میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر میری بیوی بانجھ ہے، تو پھر میرے کو لڑکا کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ
جیسے چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یفعل ما یشاء، اسی طرح تم کو اولاد ہوگی، اللہ جو چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تمہاری جو ہے نا بیوی بانجھ ہے، تم بوڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تو تم کو اولاد دے سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ نبی وقت ہے، اللہ کی بات پر آپ جو ہے نا یقین آ گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا پھر اللہ سے دعا کرنے کی جو ہے کیا ہے، قال رب جل آیا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا سبح بالعشی والابکار۔ تو پھر اس کے بعد کہ میں کیسے جو ہے نا یقین کروں کہ میرے کو اولاد ہوگی، اس کے لیے نشانی بھی چاہیے میرے کو، سمجھا، یعنی اطمینان کے لیے نشانی۔ تو اللہ رب اللہ فرما رہے ہیں، زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور تسبیح کرو دن ڈھلے اور صبح بھی۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو جو نشانی دیے اولاد ہونے کی، کیا ہے وہ، کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے سے بات کر سکو گے، لیکن اشارے سے اشارہ کر سکو گے لیکن بات نہیں کر سکو گے زبان سے۔ اشارہ کر سکتے لیکن بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائیں گی 3 دن تک۔ یہ تمہارے لیے نشانی ہے اولاد ہونے کی۔ پھر کیا کرو، اور اللہ رب العالمین کی کثرت سے تسبیح کیجئے۔ اور کیسے کیجئے، اوقات بتا رہے ہیں، دن ڈھلے اور صبح بھی، 2 اوقات میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کیجئے۔ ظاہر ہے تسبیح یہاں کیا ہوگی کہ نماز ہوگی، سمجھا۔ تسبیح یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا انگلیوں پہ تسبیح پہ جو ہے نا اللہ کا نام کو جو ہے نا گنتے چلے جائیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میں گننا نہیں ہے، یہ علم کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جو ہے نا کیا ہے، اس کی سبحانیت کیا ہے سمجھنا ہے، اور پھر سبحانیت کے خلاف ہمارے جو عقیدے کے اندر کوئی جو ہے نا ایسی خرابی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر علم کے کلمات سے انسان کا جہل دور ہونا چاہیے، سمجھا۔ روشنی جب آ جاتی ہے اندھیرا جو ہے نا دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کیا ہے کہ روشنی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم کتاب اس لیے نازل کیے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے، سمجھا، کیا کرو، ظلمات، شرک اور کفر نافرمانی کے جو اندھیرے ہیں ان کو دور کرو۔ جب جو ہے نا روشنی آ جاتی ہے خود بخود جو ہے نا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے قرآن جو ہے نا نور ہے، روشنی ہے، اس روشنی میں اپنی جو ہے نا زندگی کو جو ہے نا کیا کرو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل صالح کو بناؤ۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور اللہ کے پیغام کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بات غلط کہی گئی ہے یا کہنے سے چھوٹ گئی ہے، نشاندہی کی جا سکتی ہے تاکہ میری اصلاح ہو۔ آپ ان اللہ معجور ہوں۔